الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کسی انسان کی ترقی اور اس کی بلندی یہ نہیں ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہو اور اس کے پاس بہت زیادہ مال ہو، اس کی بہت زیادہ شہرت ہو، اس کو بہت دنیا جانتی ہو اور اس کے پاس پہننے کے لیے عالی شان پوشاکیں ہوں، لباس ہوں اور بننے سنورنے کا دنیا بھر کا سامان اس عورت کے پاس موجود ہو. یہ کسی کے معزز ہونے یا کسی کے بلند ہونے اور کسی کی ترقی کا معیار نہیں ہے، بلکہ انسان کی ترقی یہ ہے، انسان کی بلندی یہ ہے، انسان کی معراج یہ ہے اور انسان کی بڑائی اور اس کی عزت یہ ہے کہ وہ متقی بن جائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے دنیا کے سارے انسانوں، مرد و عورتوں، ہم نے تمہیں ایک مرد عورت یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا سے بنایا اور تمہارے قبیلے خاندان اس لیے بنائے تاکہ پہچان رہے کہ کون مراد ہے. زینب کا نام لیا گیا، اب زینب تو بہت ساری ہیں، پتہ نہیں کون سی زینب. اس تعارف کے لیے ہم نے خاندان اور قبیلے بنائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاندانی شرافت اور پیسہ اور دولت اور حسن اور دنیا کے ساز و سامان اس کی بالکل کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو متقی ہے اور ایک نمبر کا متقی ہے. جو ایک نمبر کا متقی ہوگا وہ ایک نمبر کا معزز، جو دوسرے درجے کا متقی ہوگا وہ دوسرے درجے کا معزز، جو تیسرے درجے کا متقی ہوگا وہ تیسرے درجے کا معزز ہوگا. اس طرح درجہ بندی ہوگی. درجہ بندی یوں نہیں ہوگی یہ کھرب پتی ہے، پھر دوسرا درجہ یہ ارب پتی ہے، پھر تیسرا درجہ یہ کروڑ پتی ہے، اور پھر چوتھا درجہ یہ لکھ پتی ہے، اور پھر اگلا یہ کہ یہ بیچارہ مزدور ہے اور یہ بیچاری گھر کے لوگوں کے برتن دھو کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے، بیوہ ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اور یہ بیچاری قسم پرس ہے. درجہ بندی یوں نہیں ہوتی، بلکہ درجہ بندی یوں ہوتی ہے کہ کون کتنا زیادہ متقی ہے، کون کتنا زیادہ متقی ہے. ایک نمبر کا متقی، 2 نمبر، 3 نمبر، 4 نمبر، یوں چلتی چلی جائیں اور یوں چلتے چلے جائیں. اچھا، متقی کسے کہتے ہیں؟
متقی اس مرد اور اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ ہو۔ بعض نوجوان ایسے سر پھرے ہوتے ہیں کہ جو جب موٹر وے پہ چڑھتے ہیں تو وہ چالان پہ چالان کٹواتے ہیں، لیکن گاڑی چلاتے ہیں 180 پر۔ اور بعض ایسے شریف الطبع ہوتے ہیں کہ جو بیچارے بس جو لمٹ بتائی گئی ہے ٹریفک کے قوانین میں جو لمٹ بتائی گئی ہے کہ بھئی یہاں 100 پہ چلنا ہے، یہاں پہ 120 پہ چلنا ہے، یہاں پہ 80 پہ چلنا ہے، اسی لمٹ کے اندر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو اپنی لمٹ میں رہے، بندہ بن کر رہے، بندی بن کر رہے، نظر اپنی مرضی سے مت اٹھائے، زبان اپنی مرضی سے نہ کھولے اور کان اپنی مرضی سے نہ لگائے، اپنی زندگی اپنی مرضی والی نہ گزارے، بلکہ یہ دیکھے کہ میرے اللہ کی کیا منشا ہے، کہیں مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے امام ہیں۔ بھلا یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوتے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ نبیوں کے امام تھے، نبیوں کے سردار تھے اور اللہ کے سب سے زیادہ محبوب تھے، اللہ تعالیٰ نے جتنی آپ سے محبت کی دنیا میں کسی سے اللہ نے اتنی محبت نہیں کی، اور اللہ پاک نے جتنا آپ کا درجہ بلند بنایا کسی کا درجہ اتنا بلند نہیں بنایا۔ اور پچھلی کتابوں میں ابھی آپ آئے ہی نہیں تھے، اس سے پچھلی کتابوں میں آپ کی حمد و ثنا اللہ نے بیان فرمائی، آپ کی مدح و ثنا اللہ نے بیان فرمائی کہ میرا نبی ایسا ہے، میرا نبی ایسا ہے، میرا نبی ایسا ہے، میرا نبی ایسا ہے۔ ابھی آپ دنیا میں ظہور پذیر ہی نہیں ہوئے کہ تورات بھی آپ کی مدح و ثنا سے بھری ہوئی ہے، انجیل بھی آپ کی مدح و ثنا سے بھری ہوئی ہے، زبور بھی آپ کی مدح و ثنا سے بھری ہوئی ہے، انبیاء پہ اترے ہوئے صحیفے وہ بھی آپ کی مدح و ثنا سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے ساری دنیا میں آپ کا انتظار تھا کہ وہ ہے کون کہ سارے نبیوں کے سامنے جس کے گن گائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا آپ کو چاہا، دنیا میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کی ذات اقدس کی اللہ نے قسمیں کھائی ہوں، دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کی ذات اقدس کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ یہ صرف سرور دو عالم وجہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ جن کی ذات اقدس کی اللہ نے قسمیں کھائیں، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ اب بتائیے جن کی تعریف خود اس کا بنانے والا کرے، اس کی عظمت کے کیا کہنے، اس کی عزت کے کیا کہنے، اس کے حسن و جمال کے کیا کہنے، اس کی بلندی کے کیا کہنے، اس کی عظمت کے کیا کہنے، اس کی بڑائی کے کیا کہنے، کہ جس کا خالق اس کے گن گائے، اس کا خالق اس کی تعریف کرے۔ اللہ تعالیٰ فرما دیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ سارے نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے فقیر بن کر مانگا، فقیر بن کر مانگا۔ ہمارے نبی سے اللہ فرما رہے ہیں میرے نبی تو ٹینشن نہ لے، میں تجھے اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تو خود کہے گا کہ اب میں راضی ہوں، اتنا تجھے عطا کروں گا۔ اور میرے نبی تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، کیا تیرا رب تجھے چھوڑ سکتا ہے؟ تیرے رب نے تو تجھے بچپن میں بھی سنبھالا اور بڑی عمر میں بھی سنبھالا، اور آج بھی وہی تیرا نگہبان، محافظ اور سرپرست ہے۔ میری بہنوں اور بیٹیوں اور ماؤں، اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمارے نبی کو چاہا اور اتنی ہمارے نبی کو عزت دی، باوجود اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس بات سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہونا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ رات کو سجدے میں ہیں اور آپ سجدے میں رو کر دعا کر رہے ہیں، اللہم لا احصی ثناء علیک اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک
وأعوذ بك من لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اے اللہ تجھے تیری رضا کا واسطہ مجھ سے ناراض نہ ہونا، اے اللہ تجھے تیری معافی کا واسطہ مجھے پکڑنا نہیں، مجھے سزا نہ دینا، اے اللہ میں تیرے غضب سے بچنے کے لیے تیرے ہی پہلو میں چھپتا ہوں، تو مجھے اپنی ناراضگی سے بچا۔ میں تیری کیسے تعریف کروں، میرے پاس وہ الفاظ وہ تعبیرات نہیں ہیں کہ جس سے میں تیری تعریف کر سکوں۔ اللہ کے نبی اتنے بڑے لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اتنے پریشان ہیں۔ میری بہنوں، اس کا نام ہے تقویٰ، کہ ہم ہر آن ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کاموں سے بچتے رہیں۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ جو انسان اپنی زندگی کو ایسا بنا لیتا ہے، اپنے نفس پہ ایسا کنٹرول کر لیتا ہے اور اپنے شیطان سے مقابلہ کر کر کے اپنے دامن کو ایسا پاک کر لیتا ہے کہ اس کی زندگی ساری گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں کوئی کام ایسا نہیں رہتا کہ جس سے اللہ ناراض ہو، اللہ کے نبی ناراض ہوں، تو اس شخص کو اللہ کے ہاں متقی کہا جاتا ہے۔ اور یہ متقی ہونا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اس پہ اللہ دنیا بھی بناتے ہیں، آخرت بھی بناتے ہیں۔ دنیا بھی بناتے ہیں، ہاں اس سے دنیا بھی بنتی ہے۔ جو لوگ رشتوں کے لیے پریشان ہیں وہ تقویٰ اختیار کریں، اور جن لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں ہیں وہ تقویٰ اختیار کریں، جو لوگ تنگی کا شکار ہیں وہ تقویٰ اختیار کریں، اور جن کے دشمن ان کو ستاتے ہیں وہ تقویٰ اختیار کریں، جن کے خلاف لوگ سازشیں کرتے ہیں وہ تقویٰ اختیار کریں، جن کے حاسدین بہت زیادہ ہیں وہ تقویٰ اختیار کریں، جو بے برکتی سے پریشان ہیں وہ تقویٰ اختیار کریں، اور جو کسی مشکل میں گرفتار ہیں تقویٰ اختیار کریں۔ یہ ساری باتیں میں قرآن مجید سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے نکال کے آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ مسئلے میں گرفتار ہیں تقویٰ اختیار کریں، کہیں پھنس گئی ہیں نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، تقویٰ اختیار کریں، بے برکتی ہے تقویٰ اختیار کریں، بے روزگاری ہے تقویٰ اختیار کریں، تنگی کا شکار ہیں تقویٰ اختیار کریں، اور اگر آپس میں محبتوں میں کمی ہے تقویٰ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ دنیا بھر کے لوگ، اگر یہ لاہور کے مرد عورتیں، اگر ساری دنیا کے مرد عورتیں اگر یہ ایمان اور تقویٰ کی زندگی گزاریں تو ہم ان کے لیے برکتوں کے دہانے کھول دیں، لیکن یہ مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ ولیکن کذبوا، یہ مانتے ہی نہیں ہیں، یہ اپنی مرضی پہ چلتے ہیں، ہماری بات پہ ان کو یقین ہی نہیں آتا، لہٰذا ہم ان کو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے پکڑ لیتے ہیں، اور ان کو کبھی کس پریشانی میں، کبھی کسی پریشانی میں، کبھی کسی عذاب میں پکڑتے رہتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہماری مانتے ہی نہیں ہیں، اپنی مرضی پہ چلتے ہیں یہ لوگ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو متقی بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے ان کو نکال دیتے ہیں، جو متقی بنتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں سے ان کو روزی دیتے ہیں جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو متقی بنتے ہیں اللہ ان کی مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں، ان کی وہ مشکلیں جن میں سے آسانی نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی، اللہ وہاں سے بھی ان کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ الفاظ میں غور کیجئے، آپ میں عالمائیں بھی ہیں، طالبات بھی ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُيَسِّرْ عُسْرَهُ، اللہ یہ نہیں کہہ رہے جو متقی بنتے ہیں ہم ان کی مشکل کو آسان کرتے ہیں، یہ نہیں فرما رہے، بلکہ فرما رہے ہیں یجعل له من امره یسرا۔ وہ لوگ
جو کسی ایسی مشکل میں گرفتار ہو گئے جہاں آسانی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں جہاں صورت نہیں ہوتی وہاں میں ان کے لیے آسانی ایجاد کر دیتا ہوں، بنا دیتا ہوں ان کے لیے آسانی۔ جو متقی بنتے ہیں، متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہ ہاں اتنا پروٹوکول ہے، اتنا پروٹوکول ہے، اتنا پروٹوکول ہے کہ وہاں جا پھنسیں جہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا، میں ان کے لیے الگ سے دروازے لگا کے اور ان کو نکال دیتا ہوں۔ متقی ہونے کے اتنے فائدے ہیں۔ اور تقوی کو چھوڑنے کے کیا نقصان ہے؟ نقصان ہی نقصان ہے۔ جو آدمی اللہ کی نہیں مانے گا وہ کہاں سکون کی زندگی گزار پائے گا؟ جو اللہ کی نہیں مانے گا، اللہ جن باتوں سے منع کرے ان باتوں کا ارتکاب کرے گا، وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ ڈاکٹر ایک بات سے منع کر رہا ہے، بھائی آپ نے چینی نہیں کھانی، آپ نے نمک استعمال نہیں کرنا، اور آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا، آپ نے کھٹی چیز کی استعمال نہیں کرنی، کھٹی چیز کو استعمال نہیں کرنا، یہ دبا کے ساری یہی چیزیں کھا رہا ہے تو پھر پریشان تو ہوگا نا۔ ہمارے ہاں ایک مریض گیا ڈاکٹر کے پاس، سچی بات ہے یہ، ایک مریض گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نے اس کو نمک کھانے سے منع کیا، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا تھا، ڈاکٹر نے منع کیا۔ جب وہ کچھ دن کے بعد دوبارہ چیک اپ کے لیے آیا، ڈاکٹر نے اس کا بلڈ پریشر چیک کیا تو ڈاکٹر نے غصے میں کہا اور کھا نمک، اور کھا نمک۔ یہ اس نے غصے میں کہا، بطور طنز کے کہا، وہ بیچارہ بولا، اس نے سمجھا کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اور نمک کھا، اس نے جا کے ٹکا کے اور کھایا تو بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، فوتی ہو گیا۔ ہم اللہ جن باتوں سے منع کرتے ہیں ہم ان کو ڈٹ کے کر رہے ہیں تو زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے میرے نبی، آپ ایمان والے مردوں عورتوں سے کہیں اپنی نظروں کو مت اٹھاؤ، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه۔ اب یہ سارے اللہ کے احکام ہیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں تو خوش کیسے رہیں گے؟ سکون کہاں سے آئے گا؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ زمین آسمان کے بنانے والے بادشاہ اپنے پروردگار، اپنے خالق اور مالک کی جب نافرمانیاں ہوں گی اور ان کے بتائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزیاں ہوں گی تو زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا؟ کتنے پاگل ہیں وہ لوگ اللہ کو ناراض کر کے زندگی میں سکون چاہتے ہیں، کتنے ناسمجھ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے قوانین کو توڑ کے اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہماری یاد سے منہ موڑتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے دین سے منہ موڑتے ہیں، ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، ٹائٹ کر دیتے ہیں، ہل ہی نہیں سکتے ہو کر، وہ لوگ ہل بھی نہیں سکتے پھر۔ اور یہ دنیا میں ان کی سزا ہے کہ وہ سسک سسک کے مرتے ہیں اور مرنے کے بعد ہم ایسے لوگوں کو اندھا کر دیں گے۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہم دنیا میں دیکھتے تھے، آپ نے یہاں ہمیں کیوں اندھا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم دنیا میں میرے حکموں سے، میری آیات سے اندھے بنے رہے، اس لیے آج ہم نے تمہیں واقعی اندھا بنا دیا۔ میری بیٹیوں، میری بہنوں، متقی بننا یہ انسان کی سب سے بڑی معراج ہے۔ دنیا والوں کے ہاں تو قیمت نہیں ہے اس کی، لیکن اصل معراج انسان کی یہی ہے۔ کسی چیز کی قیمت معلوم کرنی ہو نا تو اس کے جاننے والے سے معلوم کرنی پڑے گی۔
آپ بخاری شریف کی کتاب کسی چھابڑی والے کے پاس لے جائیں کہ جی اس کی کیا قیمت ہوگی، وہ کہے گا مجھ سے آپ 200 روپے لے لیں تاکہ میں پھر اس میں بچوں کو چیزیں دوں گا، اس میں ڈال کے امرود کاٹ کے اس میں ڈال کے دوں گا بچوں کو، اگر وہ ان پڑھ ہوگا تو 200 روپے کی لے لو۔ لیکن آپ کسی عالم کو دیں، وہ کہے گا بھائی یہ تو بشرا والوں کی کتاب ہے، بڑی مہنگی کتاب ہے، یہ تو بشرا والوں کی چھپی ہوئی ہے، تو سب سے اعلیٰ چھاپا ہے یہ تو۔ تقوی کی قیمت دنیا داروں سے نہ پوچھیں، دنیا کی تقوی کی قیمت لبرل لوگوں سے نہ پوچھیں، دین بیزاروں سے نہ پوچھیں، بے حیا مردوں عورتوں سے نہ پوچھیں، دنیا سے متاثر لوگوں سے نہ پوچھیں، مادہ پرست مردوں عورتوں سے نہ پوچھیں، تقوی کی قیمت اللہ سے پوچھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، اولیاء سے پوچھیں کہ متقی بننا کتنی بڑی بات ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ متقی ہے۔ اور یہ تو دنیا میں اس کے لیے آسانیاں ہیں، دنیا میں اس کی مددیں ہیں۔ کسی کے دشمن زیادہ ہیں، سازشی زیادہ ہیں، حاسد زیادہ ہیں، کسی سے اس کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی اور وہ اس کو تنگ کرتا ہے، اس پہ جادو کرتا ہے، اس پہ تعویذ کرتا ہے، اس کی غلط شکایتیں لگاتا ہے۔ بہت سی ساسیں اپنی بہوؤں سے ان کی بنتی نہیں ہیں، لہذا جھوٹی جھوٹی شکایتیں اپنے بیٹوں کو لگا کے ان کی اپنی بہوؤں کی اپنے بیٹوں سے پٹائیاں کرواتی ہیں۔ بہت سی نندوں کی نہیں بنتی اپنی بھابھیوں سے، وہ اپنے بھائیوں کو جھوٹی جھوٹی باتیں کہہ کے اپنی بیویوں کی پٹائیاں کرواتی ہیں، یا کم از کم ان سے محبت کم کروا دیتی ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، بہت سی بیویاں الٹی سیدھی باتیں کر کے ان کے اپنے خاوندوں کو ان کی ماؤں سے بالکل کاٹ ہی دیتی ہیں، بہنوں سے بالکل کاٹ ہی دیتی ہیں۔ اگر بھائی اپنی بہنوں کو سنبھال رہا ہو، بہن بیچاری بیوہ ہے، اس کو سنبھال رہا ہے، تو یہ بیوی الٹی سیدھی باتیں کر کے تانے دے کے اس بیوہ عورت کا خرچہ بند کروا دیتی ہے۔ کسی کو حاسدین سے، دشمنوں سے، نہ چاہنے والوں کی سازشوں کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، متقی بن جاؤ، تمہارے دشمنوں کی، تمہارے حاسدوں کی، تمہیں نہ چاہنے والوں کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا۔ دو کام کرو، ایک تو آپ انتقام مت لو، اگر کوئی برا کر رہا ہے آپ کے ساتھ، آپ اس کے ساتھ برا مت کریں، ایک، اور دوسرا متقی بن جاؤ۔ یہ دو کام کر لو، کسی کی سازش تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ شیئن کا معنی ہے رتی برابر بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ شیئن نکرہ بھی ہے اور اس پہ تنوین تحقیر بھی ہے۔ شیئن لا یضرکم کیدہم شیئن، یعنی شیئن یسیرا۔ اگر تم میں صبر ہے، تم انتقام نہیں لے رہی ہو، اور تم میں تقوی بھی ہے، تو تمہاری نہ چاہنے والی اور تم پہ حسد کرنے والی اور تمہارا برا چاہنے والی اور تمہارا برا چاہنے والا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ نظر تمہیں آئے گا کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہوگا کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے گارنٹی دے دی ہے لا یضرکم کیدہم شیئا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دلیل کے طور پر اپنے قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سناتے ہیں کہ یوسف کے ساتھ بھی تو بھائیوں نے حسد کیا تھا، ان کا بھی تو برا چاہا تھا، لیکن یوسف نے ایک تو انتقام نہیں لیا، صبر سے کام لیا، برداشت سے کام لیا، جلد بازی نہیں کی، واویلا نہیں کیا، چیخے نہیں، چلائے نہیں، بلکہ پیتے رہے، سہتے رہے، برداشت کرتے رہے، جھیلتے رہے، اور اللہ کی نافرمانی کے اسباب سامنے آئے تو اپنے دامن کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیا۔ ان دو کاموں کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تخت پہ بٹھا دیا، ان کے بھائیوں کو ان کے قدموں میں ڈال دیا، اور بطور دلیل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور قائد قانون کے بطور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہ جو ہم نے حضرت یوسف کا انجام اچھا کیا اور ان کے نہ چاہنے والوں کو ان کے قدموں میں پہنچا دیا اور ان کو عزت کی چوٹیوں پہ پہنچا دیا، دنیا کی بھی عزتیں، آخرت کی بھی عزتیں، دین کی بھی عزتیں۔ یہ معاملہ صرف یوسف کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ جو بھی کرے گا، من کا کلمہ عام ہے۔ آپ نے اصول شاشی میں پڑھا ہوگا
من کا کلمہ عام ہے، انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو بھی، چاہے وہ سندھ کا ہو، پنجاب کا ہو، سرحد کا ہو، بلوچستان کا ہو، عربی ہو، عربیہ ہو، اجمی ہو، اجمیہ ہو، کوئی بھی ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، اور مالدار ہو، غریب ہو، جو بھی ہو، صبر کر لے، تقوی اختیار کر لے، تو پھر میں اسے ضائع نہیں کروں گا، میں اس کا انجام اچھا کروں گا. اس لیے یہ تو دنیا کے انعامات ہیں، اور مرنے کے بعد متقین کو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، اور یہ جگہ فرماتے ہیں ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا. یہ سارے انعامات متقیوں کے لیے ہیں، یہ سارے انعامات متقیوں کے لیے ہیں. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بچے گا جہنم کی بھڑکتی آگ سے کہ جو گناہوں سے پاک ہوگا نا، وہ بچے گا جہنم سے. اس لیے ہمیں متقیہ بننا ہے، متقی بننا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی تعریف کی، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. اللہ اکبر، کتنی صفات آ گئی حضرت مریم کی. ایک احسنت فرجہا، ایک صدقت بکلمات ربہا، اور ایک صدقت بکلمات ربہا وکتبہ، یہ تیسری صفت، وکانت من القانتین. یہ چار صفات، لیکن سب سے پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی ذکر کی وہ کیا؟ احسنت فرجہا، جس نے اپنے دامن کو بچا لیا ہر گناہ سے، جس نے اپنے دامن کو بچا لیا. آج ہماری بیٹی کو، آج ہماری بہن کو، آج ہماری ماں کو یہ تو خیال ہوتا ہے کہ کہیں کاجل غلط نہ لگ گیا ہو، لہذا آئینے پہ چیک کرتی ہے، اور پھر کپڑے سے، ٹشو سے اسے صاف کرتی ہے، اس کو ٹھیک کرتی ہے، اس کو کلیئر کرتی ہے، کہیں کاجل غلط نہ لگ گیا ہو، کہیں گال کی طرف ڈھلک نہ گیا ہو. اس کی فکر رہتی ہے، اس کی فکر رہتی ہے کہیں لپسٹک ہونٹ سے تجاوز نہ کر جائے، اس کی فکر رہتی ہے، لہذا آئینے پہ کھڑے ہو کے لگاتی ہے. لیکن اس کی فکر نہیں ہے کہیں مجھ پہ کوئی غلط نظر نہ پڑ جائے، کہیں کسی گندے کی گندی نگاہ نہ مجھ پہ پڑ جائے. اس کی فکر نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے. لہذا دیندار بچیاں بھی ایسے برقعے اوڑھ کے نکلتی ہیں، چاہے مدرسے ہی کو جا رہی ہوں، ایسے برقعے اوڑھ کے نکلتی ہیں
کہ جس نے نہ دیکھنا ہو وہ بھی دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے کہ اس نادان نالائق لڑکی کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ گندی نظر پڑنے سے میری عزت کو کیا نقصان پہنچے گا. کسی غیر مرد کے کسی عورت کو صرف چھونے سے اس کی عزت پہ فرق نہیں پڑتا. ذہن میں رکھیے یہ بات, نوٹ کیجئے یہ بات. صرف کسی گندے انسان, گندے مرد کے کسی پاک دامن عورت کو چھونے سے اس کے دامن میں فرق نہیں آتا, اس کی پاک دامنی میں فرق نہیں آتا, بلکہ کسی گندے کی گندی نظر سے بھی اس کی عزت پہ فرق پڑتا ہے, اس کی پاک دامنی پہ فرق پڑتا ہے. بہت سے لوگ ہیں ٹھیک ٹھاک اچھے خاصے, اچھی خاصی بچیاں, خوبصورت بچیاں اور سمارٹ بچیاں, پڑھنے لکھنے والی بچیاں, ذہن تیز, اچھے اخلاق, عالی شان, ہر طرح سے فٹ, لیکن اچانک پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, رنگ گرنا شروع ہو گیا, بال جھڑنا شروع ہو گئے, دماغ کام نہیں کر رہا, دبلی ہونا شروع ہو گئی. کیوں؟ کہتے ہیں نظر لگ گئی اس کو, نظر لگ گئی اس کو. جب زہریلی نظر کا اثر ہے تو گندی نظر کا بھی تو اثر ہے. جب زہریلی نظر کا اثر ہے تو گندی نظر کا اثر نہیں ہوگا. جب زہریلی نظر کا اثر ہے تو گندی نظر کا اثر نہیں ہوگا. اس لیے میں اپنی بچیوں سے, بیٹیوں سے, ماؤں سے مستورات کے بیانات میں ہاتھ جوڑ کے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میری بیٹیوں, بہنوں, ماؤں, برقعے وہ پہنا کریں کہ جس کے پہننے کے بعد کسی گندے کا آپ کو دیکھنے کو بھی دل نہ کرے. ہاں, وہ برقعے پہنے, دل ہی نہ کرے کسی کا دیکھنے کو. اگر کسی کا دیکھنے کو دل نہیں کر رہا تو یہ تو اچھی بات ہے. بچیاں کہتی ہیں ہم کیسے نکلے, لوگ کیا کہیں گے, تو یہ تو اچھی بات ہے. یہ تو اچھی بات ہے کہ لوگ یہ سوچ کے نظر ہی نہ ڈالیں کوئی بڑھیا جا رہی ہے. یہ تو اچھی بات ہے. متقیہ بنے, متقیہ بنے, ایسی بنے کہ آپ کی زندگی میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو. اور ایسے برقعے جو پہنتی ہیں کہ جن پہ نظر ڈالنے کو گندے لوگوں کا دل کرے, تو ان سارے گندے لوگوں کی گندی نظروں کا وبال ان کو تو الگ الگ ملے گا. 50 آدمی نے دیکھا تو ہر ایک کو اپنا اپنا گناہ ہوگا, لیکن اس کو 50 کا مجموعہ وبال اٹھانا پڑے گا, مرنے کے بعد بھی اور دنیا میں بھی. اللہ تعالیٰ توفیق دے, اس طرف ہمیں متوجہ فرمائے اور اس کی سمجھ دے. متقیہ بنے, پرہیزگار بنے, گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کریں, نمازوں کا اہتمام کریں, نمازوں کے ٹائم مقرر کریں اور اس کا چارٹ اپنے گھروں میں لگائیں. ایک چارٹ بنائیں, ظہر اتنے بجے میں نے پڑھنی ہے, عصر اتنے بجے میں نے پڑھنی ہے, مغرب غروب آفتاب پہ پڑھنی ہے, اور عشاء اتنے بجے پڑھنی ہے, فجر اتنے بجے پڑھنی ہے. یہ ضرور ٹائم مقرر کریں اور اپنے گھروں میں چارٹ لگائیں. اس کے بغیر آپ کے اندر نماز کی اہمیت نہیں آئے گی, اور نہ ہی آپ کو نماز کی حقیقت اور نماز کا سرور نصیب ہوگا. اس لیے کہ آپ اگر مقرر نہیں کریں گی تو آپ نماز پڑھیں گی سارے کام نمٹا کے. تو سارے کام نمٹا کے نماز پڑھنے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ یہ سب سے غیر اہم یہی ہے, سب سے غیر اہم ہے کہ سارے کاموں سے جب فارغ ہو گئے چلو اب نماز بھی پڑھ لو. یہ غیر اہم نہیں ہے, یہ سب سے اہم ہے. ٹائم مقرر کرنے سے کیا ہوگا کہ اگر آپ کو کوئی اس وقت کام پیش آ گیا ہے اور آپ اس کام کو بیچ میں چھوڑ کر وضو کر کے وقت مقرر پر جب مصلی پہ آئیں گی تو اللہ دیکھے گا میری بندی نے سر میں درد ہو رہا تھا, سر درد سے پھٹا جا رہا تھا, چائے مشکل سے پکائی, کوئی پکانے والا بھی نہ تھا, چائے پک کے تیار ہوئی, ابھی کپ کو ہونٹوں پہ ہی رکھا تھا اور نظر جو پڑی گھڑی پہ تو ٹائم ہو گیا تھا, تو اٹھایا ہوا کپ رکھ کے اور آ کے مصلی پہ کھڑی ہو گئی ہے. میری بندی کو مجھ سے کتنی محبت ہے.
اللہ تعالیٰ کی منشا ہے کہ ہم اپنے کاموں کاجوں کو اور ہم اپنی ضروریات اور خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کریں. یہ اللہ کی منشا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. تم تو دنیا کو ایک نمبر پہ رکھتے ہو حالانکہ آخرت سب سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. اس آیت سے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا کہ ہم دنیا کے کام آگے کریں اور دین کو پیچھے کر دیں؟ اللہ کو برا لگتا ہے نا. اور اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم دین کو آگے کریں اور دنیا کو پیچھے کریں. یہ تو تبھی ہوگا جب آپ ٹائم مقرر کریں گی. اس لیے نمازوں کے ٹائم مقرر کریں اور اپنے گھروں میں آج ہی جا کے یہ کام کرنا ہے. آپ نے آج ہی جا کے یہ کام کرنا ہے. اپنے گھروں میں چارٹ لگا لیں اور پھر جو نماز کا ٹائم مقرر ہے اس پہ آپ کا پاؤں مصلے پہ ہونا چاہیے, چاہے مہمان بیٹھے ہوں اور چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو. اس ٹائم پر آپ کا پاؤں مصلے پہ ہونا چاہیے. یہ اللہ کو دکھائیں. یا اللہ بچہ رو رہا ہے, میں نے اس کے خاموش ہونے کا انتظار نہیں کیا, میں مقرر ٹائم پہ آ گئی ہوں اس لیے کہ یہ ٹائم میں نے تجھے دیا ہے. مجھے بچے کا رونا گوارا ہے, مجھے مہمانوں کا چھوڑ دینا گوارا ہے, مجھے تجھے دیے ہوئے ٹائم میں پس و پیش کرنا گوارا نہیں ہے. اس کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تقوی کی حقیقت عطا فرمائے, اپنی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.